ایک صحابی رسول ابو نعیم جو ظاہر نہیں تھے اس وقت تک، وہ آ رہے تھے اور دیکھ رہے میرے آقا سب کے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بیچ میں سے۔ ابو جہل کیوں کھڑا ہے؟ محمد ابن عبداللہ کو گھیر رکھا ہے، قتل کریں گے، نہیں کر سکتا۔ کہ سارے گنڈے ایک ہو چکے، کون ہے بچانے والا؟ تو وہ نکل گئے، کم سو نہیں رہے، جاگ رہے۔ کہاں وہ خاکی ابھی خاک کو نہیں سمجھا، نور کو کیا سمجھے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ نشان چھوڑ کے گئے ہیں، بے نشان نہیں۔ کیا بات ہے۔ تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے گئے، پتہ چلا یہ ننگے سر والے بہت پرانے ہیں۔ ہائے ہائے، سب ننگے سر تھے، جھاڑ کے دیکھا تو مٹی۔ او خاکی ابھی خاک کو نہ سمجھے، نور کو کیا سمجھے گا؟ تبھی تو کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکو سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ارے بولو، سب کے بیچ میں سے نکل کے گئے کہ نہیں گئے؟ گئے، کوئی روک سکا؟ نہیں۔ آپ کو کہ مولانا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے چیز ہو نہ رکے؟ میں کہتا ہوں تماشا مت بناؤ، ذرا عقل کو استعمال کرو۔ ایک کانچ ہے، کیا ہے بھیا؟ آپ نے لگا دیا، ہم بول رہے ہیں، ہوا نہیں آ رہی اندر۔ ہوا سے باریک کوئی چیز ہے؟ کانچ میں کیا ہوا پاس ہو سکتی ہے؟ نہیں، پانی پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ او کانچ میں کہ پانی پاس نہ ہو، ہوا پاس نہ ہو، لیکن دال روٹی سے بنا ہوا ہماری آنکھوں کا نور، ہائے ہائے، 50 آئینے لگا دو، بولو یہ نور سب کو پار کر کے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بے شک۔ جب اس نور کا عالم ہے تو پھر سراپا نور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے یہاں بے ایمان بہت سے ہمارے علماء سے سوال کرتے ہیں تو بیچارے پریشان ہو جاتے، حضور نور ہیں تو بشر کیسے؟ تو سن لو، حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں۔ بے جو شک، بشریت کا انکار کرے وہ بھی کافر، اور جو نور کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ بے شک، لیکن بشر ہیں خیر البشر، بے مثل بشر، لاکل بشر۔ بے شک۔ اب آپ یہ کہو گے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نور ہیں یا بشر ہیں؟ تو مطلب ہوا یہ نوری بابا آدمی ہے کہ انسان ہے؟ ہائے ہائے، مفتی صاحب سوال کرنے والا کر رہا ہے یہ آدمی ہے یا انسان ہے؟ وہ کمینے تیرا سوال ہی نہیں بنتا۔ بے شک، یہ آدمی بھی ہے اور انسان بھی ہے، بے شک، یہ مرد بھی ہے اور انسان بھی ہے۔ بے شک، کیوں؟ حیوان کے مقابلے میں یہ انسان ہے اور عورت کے مقابلے میں یہ مرد ہے۔ بے شک، تو میرے آقا بے شک، بشر بھی ہیں، بے شک، نور بھی ہیں، بے شک۔ تو پھر کہتے دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ تو میں کہتا ہوں وہاں تو بعد میں جانا، تو انسان ہے تیرے جسم میں بے شک، اور تو بشر ہے کہ نہیں؟ پھر تیری آنکھوں میں نور کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے، حق۔ اچھا جبریل امین نور ہے کہ نہیں؟ اور آتے انسانی شکل میں؟ جی، پوچھو مفتی صاحب سے، پہلی حدیث بخاری۔ بے شک، تو پتہ چلا بشر بن کر بھی جبریل نور سے نہیں ہٹے۔ تو یہ بے ایمانوں کے سوال دھوکہ کے ہیں۔ بے شک، تو اب ذہن میں رکھیے، ان دلیلوں پہ نہیں جاتا میں۔ تو جس طرح ایک پیڑ کو جو کچھ مل رہا ہے وہ جڑ سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اور جڑ کو کس سے مل رہا ہے؟ زمین سے۔ بے شک، تو جڑ کو بھی رب نے پیدا کیا، پتوں کو بھی رب نے پیدا کیا، لیکن پتے جڑ کے محتاج۔ بے شک، تو بلا تمثیل ساری مخلوق کو رب نے پیدا کیا، بے شک، اور مصطفیٰ کو بھی رب نے پیدا کیا، بے شک،
لیکن ساری مخلوق مصطفیٰ کی محتاج، بے شک مصطفیٰ صرف رب کے محتاج۔ بے شک حق ہے۔ اسی لیے میرے آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہے۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیتا وہ ہے دلاتے۔ تو قرآن میں رب نے کیا کہا؟ محبوب تو کہہ دے اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے فرما بردار ہو جاؤ، میری مان لو۔ تو اب بتاؤ مانو گے تو فرما بردار ہوگے نا؟ بے شک۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں لوگو میں اپنے ممبر میں سے یہاں سے بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ اب پہلے عقیدہ سدھارو۔ بے شک۔ یہ عام حدیثوں میں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہاں حوض پر اپنے ممبر پہ بیٹھ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جو یہ کہے نبی پیٹھ پیچھے نہیں جانتے، وہ حدیث کا منکر، بے شک۔ وہ نبی کا منکر۔ بے شک۔ بولو ہے یا نہیں؟ اچھا اب اور آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور نبی کی تعریف جب کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت، ارے بولو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور رحمت جو زحمت کو دور کر دے۔ بے شک۔ تو ہر پریشانی زحمت، بے علم ہونا زحمت۔ بے شک۔ اب ان تفصیلوں میں نہیں جاتا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام، آج یہ نہیں کو عام محفل ہے، یہ علماء کرام کی محفل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں آقا میں بہت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جی میں بہت سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بلا ابو ہریرہ اپنی چادر لاؤ، چادر پھیلایا، میرے آقا نے چلو بھرا اور ڈال دیا۔ ہے اب بتاؤ کسی نے دیکھا؟ ارے حافظہ کسی نے دیکھا ہے کیا؟ کسی سائنس نے دیکھا ہے کیا؟ لیکن میرے آقا کیا کر رہے؟ چلو بھرا ڈال دیا، کہا بلا ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی عزت کے قسم اس کے بعد جو سنا نہ وہ الفاظ بھولا نہ وہ انداز بھولا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سب سے زیادہ حدیثیں جس سے بیان ہوتی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ بے شک بے شک۔ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نہیں، اور دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نہیں۔ یہاں ایک بے ایمان کہتا ہے یہ مولوی سنیوں کو ہو کیا گیا، ہاتھوں سے دیا جاتا منہ سے دیا جاتا۔ جی اس ظالم کو پتہ نہیں ہاتھ سے صرف وہ دے گا تھا جو منتقل ہو سکتی ہے۔ بے شک۔ روپیہ ہاتھ سے دیا جا سکتا ہے، مٹھائی ہاتھ سے دی جا سکتی ہے، لیکن وہ پلاٹ ذرا اٹھا کے دے، کیا بات ہے، وہ جاگیر ہاتھ سے اٹھا کے دے، تو یہ بریلی کے تاجدار اور زبان وہ ہے بے شک کہ جا وہ پلاٹ اس کی، بے شک، وہ جاگیر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کیا اس کی بات، نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یاد رکھیے تو دیتا رب ہے لیکن دلاتے مصطفیٰ ہے۔ تو پہلے عقیدہ